بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر آج بھی وہی ہے، ایران اور اسرائیل کی جنگ۔ اب یہ 4 دن سے زیادہ ہو گیا اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر برابر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ کس طرف جائے گی، اور کیا جو مسلم ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ آ، امریکہ کیوں ابھی تک اس جنگ میں شریک نہیں ہوا، اور کیا اس بات کا امکان ہے کہ وہ شریک ہوگا؟ اور اصل جو اہداف ہیں جس کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، اسرائیل کے جو اصل آبجیکٹو ہے حکومت کی تبدیلی ایران میں، کیا وہ اس کو حاصل کر پائے گا؟ بڑے اہم یہ سوالات ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک مہدی حسن صاحب بڑے مشہور اینکر ہیں جو الجزیرہ پر بھی اور کئی اور دوسرے چینلز پر بھی آ کر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو ایران کے پاس نیوکلیر بام نہیں ہے، اسرائیل کے پاس ہے۔ ایران نے NPT یعنی نیوکلیئر نان پرولیفریشن اس پر ٹریٹی پر دستخط کیے ہوئے ہیں، اسرائیل نے نہیں کیے ہوئے۔ ایران نے اپنی جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہ ہمیشہ جو IAEA کے انسپیکٹرز ہیں ان کے لیے کھول کے رکھی ہیں، ان کو پورا معائنہ کروایا، لیکن اسرائیل نے یہ کبھی نہیں کیا۔ ابھی اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، لیکن پھر بھی جو وکٹم ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ اور اس کی بنیادی وجہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ جس طریقے سے چیزوں کو پک کرتا ہے، خاص طور پر جو ویسٹرن میڈیا ہے، جو امریکہ کا میڈیا ہے، وہ کیا خبریں دے رہا ہے کہ بیسیکلی یہ جو اسرائیل ہے یہ اس کی ایک پریمپٹیو کاروائی ہے۔ ایران جو ہے اس کے پاس نیوکلیئر بام ہے، وہ بنانے جا رہا ہے نیوکلیئر بام، اور اس سے اسرائیل کو خطرہ ہے، اس لیے اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ کیس نہیں ہے، یہ بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے کہ ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر پروگرام ہے یا وہ کوئی بم بنانے کی بات کر رہا ہے۔ بالکل خود امریکنز، میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ کوئی وہاں پر نیوکلیئر بام یا ان کا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو حملہ کیا گیا، یہ اس لیے کیا گیا کہ جو رجیم ہے ایران کی اس کو تبدیل کیا جائے۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں، تھوڑا سا اس کو انالائز کریں، تو پچھلے 20 مہینوں میں یہ 5واں یا 6واں ملک ہے ایران جس پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے لبنان پر حملہ، سیریا پر حملہ، پیلسٹینین اتھارٹی میں حملہ، یمن میں حملہ، اب ایران میں حملہ۔ بالکل انٹرنیشنل جو قوانین ہیں اس کو وائولیٹ کر کے یہ اسرائیل نے سب کچھ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر جو اسلامی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے ایران کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ منافقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور بہت سارے جو مسلم ممالک لفاظی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسرائیل کی صرف مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ایک میٹیریل سپورٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی ایران کو ابھی تک کسی نے بھی اس طرح کی سپورٹ نہیں دی۔ اور ایک ایران تن تنہا اکیلا ملک جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یعنی امریکہ اور یورپ کے خلاف ہے، یہ ان کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے۔ اچھا، اس میں کریڈٹ گوز ٹو ایرانینز بہت ساری چیزوں کا، کہ انہوں نے اب جو پچھلے 4 دنوں کی جنگ کے بعد جو صورتحال آئی ہے، اسرائیلیوں کے اعصاب جو ہیں وہ جواب دینے لگ گئے ہیں۔ اسرائیل کے اندر اس جنگ کے بارے میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ 1971 کے بعد اسرائیل نے تو کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ کسی نے تل اویو پر حملہ کیا ہو، یروشلم پر اس طرح حملہ ہوا ہو، حیفا پر اس طرح حملہ ہوا ہو، سائرن بجتے ہوں اور ساری ساری رات جو شیلٹر ہیں اس میں لوگوں کو گزارنا پڑے، اور ایئرپورٹ جو ہے تل اویو کے اور دوسرے بڑے شہروں کے وہ بند ہیں، نہ کوئی اسرائیل سے جا سکتا ہے، نہ کوئی اسرائیل میں آ سکتا ہے، اور اسکول بند ہیں۔ ایک وہ سارا ایکسپیرینس جو غزہ میں فلسطینی کرتے رہے پچھلے کئی دہائیوں سے، جس وقت اسرائیل کی وحشیانہ بومبنگ اور اس میں 50,000 سے زیادہ فلسطینین شہید ہوئے، یہ پہلی دفعہ ہے
کہ اسرائیلی جو ہیں ریزیڈنٹس اور شہری وہ اس دکھ کو، اس تکلیف کو محسوس کریں جب آپ کو اپنے گھر میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے میزائل گرتا ہے اور آنن فانن بربادی ہو جاتی ہے اور پھر شیلٹر میں آپ کو دوڑنا پڑتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ وہ ریئلائز کر رہے ہیں. تو اب بات ہونے لگ گئی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بنجمن نتن یاہو یہ کیا کر رہا ہے. اور اسرائیل نے اپنا جو قوم ہے اپنی اسرائیلی، ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم جیسے ہی یہ حملہ کریں گے امریکہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. لیکن امریکہ ابھی تک عملی طور پر شامل نہیں ہوا. یہ بات درست ہے کہ جو بہت سارے ایسٹس ہیں یوکرین سے ادھر ادھر سے وہ مڈل ایسٹ میں امریکہ نے لگائے ہیں اور برطانیہ نے بھی بھیجنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو اسٹریٹ آف جو ہرمز ہے یعنی آبنائے ہرمز، اس میں جو برطانیہ کا بحری بیڑا ہے اور جو امریکن بحری بیڑا، اس کو ایرانین نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. اور اب پوری دنیا میں اس جنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں. تیل کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ مزید جاری رہی اور یہ آبنائے ہرمز کو اگر ایران نے قابو کر لیا، اس کو یعنی بند کر دیا، تو پھر تیل کی قیمت ڈبل ہو جائے گی. امریکہ میں بھی جو ابھی $3 پر گیلن ہے، یہ $6 پر گیلن ہو سکتی ہے. 21% جو دنیا کی آئل کی جو ترسیل ہے، یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ آبنائے ہرمز میں سے ہوتی ہے. یہاں سے ٹینکر گزر کے جاتے ہیں. تو یہ اس کی ایک اسٹریٹجک بڑی اہمیت ہے. اسرائیل نے غلطی ایسٹیمیشن میں انہوں نے یہ کی، ان کا خیال تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے ایران پر تو جوابی کارروائی میں ایران صرف اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا، وہ قطر میں اور ادھر بحرین میں اور دوسری جگہوں پر جو امریکن جو انسٹالیشنز ہیں وہاں پر حملہ کر دے گا. تو اس پر بنیاد پر امریکہ فوراً جنگ میں شریک ہو جائے گا. لیکن ایرانینز نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے جو امریکن جو انسٹالیشنز ہیں اور اسی طریقے سے جو یورپین برطانیہ کی یا فرانس کی جو انسٹالیشنز ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں ان پر حملہ نہیں کیا. وارننگ دی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اسرائیل اس طریقے سے ان کو ڈریگن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس وقت G7 جو اجلاس ہے وہ بھی کینیڈا میں ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی بڑی ایک جو شرکاء ہیں ان میں اختلاف ہے اور وہ اسرائیلی اٹیک کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اپنی ایک جو حکمت عملی ہے، ایران ہیز فاٹ بیک. اور بنیادی طور پر ابھی تک جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، کیونکہ وہ لائن پک کرتا ہے ویسٹ کی، تو اس لیے وہ اس کو اسرائیل کی پریمپٹیو سٹرائک بنا کے پیش کر رہا ہے. لیکن جو ایرانی میڈیا ہے، کیونکہ اس کی اتنی زیادہ ایکسیس نہیں ہے پوری دنیا میں، وہ اتنا دیکھا نہیں جاتا، لیکن وہ اپنے شہریوں کو تو انفارمیشن وہ صحیح دے رہا ہے. بالکل یہ وہی معاملہ ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کا معاملہ تھا. ایک اور چیز میں آپ کو پیرلل ڈرا کر دیتا ہوں. ابھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح سے کھڑی نہیں ہوئی جس طرح اسرائیل توقع کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، بالکل اگر آپ اس کا پیرلل ڈرا کریں تو جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا پہلگام کا بہانہ بنا کر، تو بھارتی موقف پر جو بین الاقوامی برادری ہے انہوں نے اس طرح یقین نہیں کیا تھا جیسے وہ ماضی میں کرتے تھے. اس کی کیا وجہ کہ ایک تو کینیڈا کے اندر جو سکھوں کو قتل و غارت کی راہ نے اور اسی طرح امریکہ میں بھی کوشش کی، تو وہ جو ایک اگلی فیز تھا بھارت کا وہ پوری دنیا کو نظر آ چکا تھا. اس لیے انہوں نے اس طریقے سے یقین نہیں کیا بھارت پر اور بھارت آئسولیشن کا شکار رہا. اور جو پاکستان کو اس حوالے سے مدد ملی اس میں پاکستان کی سفارتکاری کا تعلق نہیں تھا، انڈیا کی اپنی جو نااہلی ہے اور ان کا جو اگلی فیس ہے وہ جو دنیا کو نظر آیا تو وہ بھارت کے ساتھ نہیں گیا. بالکل اسی طرح غزہ میں جو پچھلے کئی مہینے سے بامبنگ ہوئی اور وہاں پر جو معصوم بچوں کا اور 50,000 لوگوں کا جو قتل عام ہوا، اس کی بنیاد پر جو ایک اگلی فیس ہے اسرائیل کا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. اور آج یورپین یونین اسرائیل کی جو رکنیت ہے یا جو ان کا تعاون ہے ان کے ساتھ جو ٹریٹیز ہیں اس پر غور کر رہا ہے کہ اس کو وہ کینسل کر دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کل ہالینڈ میں اتنا بڑا لاکھوں افراد نکلے، ہالینڈ کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا غزہ میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور پیلسٹینین کا جو قتل عام ہے اس کے خلاف. اور اسی طرح برسلز میں بھی یہ معاہدے ہوئے.
یہ مظاہرے ہوئے. تو بنیادی طور پر اسرائیل کے اپنے جو کرتوت ہیں اس نے اس طرح سے ننگا کیا ہے کہ دنیا ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب جس طریقے سے ایرانین اس کو فائٹ بیک کر رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی اسرائیل کا ایسا شہر نہیں ہے جو ایرانی میزائلوں کی دسترس سے دور ہو. اگرچہ بڑا اچھا ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کے پاس، لیکن بار بار ایرانی میزائل اس میں سے گزر کے جا کے ہٹ کر رہے ہیں، جس سے ایرانی قوم جو ہے وہ ایک حوصلہ پکڑ رہی ہے. اور یہ جو ایک مقاصد ہیں نیتن یاہو کے، کبھی نیوکلیئر بومب جو ہے ایران بنانا جا رہا ہے اس کے لیے حملہ کیا ہے، پھر کبھی کہتے ہیں کہ نئی حکومت وہاں پہ لانی ہے، رجیم چینج کرنی ہے، اس کی وجہ سے ایگزٹ پالیسی اسرائیل کے پاس نظر نہیں آ رہی اس جنگ سے. اور اگر یہ جنگ مزید طول پکڑتی ہے تو اسرائیل کے اندر جو اس وقت ریئیکشن آ رہا ہے اس سے نیتن یاہو کی حکومت کو آج تو نہیں لیکن اگلے ایک آدھ ہفتے میں شدید مخالفت کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. اور ایک آخر میں بات کہوں، اس وقت اگر آپ شیعہ سنی کی بنیاد پر ایران کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، ایران کو سپورٹ نہیں کرتے، پوری مسلمان قوم اگر ایران کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو یہ شاید ایک طرح سے نااہلی ہوگی. میں کوئی زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، بٹ آئی وڈ سمپلی سے کہ ریوزٹ کریں اپنے تھاٹس کو. اور سوشل میڈیا پر اگر کوئی اس طرح کی غلط فہمی یا اس طرح کی چیزوں کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یقیناً وہ مسلمانوں کا دوست نہیں، وہ یقیناً اسرائیل کا دوست ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.